السلام علیکم، آداب، میں ہوں عبد القادر اور آپ دیکھ رہے BBN اسپیڈ نیوز۔ آئیے 5 منٹ میں جانتے ہیں 23 اپریل کی 25 خبریں۔ حج سیزن 2026 کے لیے سعودی حکام کے سخت اقدامات۔ وزٹ ویزا رکھنے والوں کو مکہ منتقل کرنے پر عائد کیا جائے گا 1 لاکھ ریال کا جرمانہ، قوانین پر عمل آوری کا ہوا آغاز۔ ایران کے ساتھ جنگ بندی غیر معینہ مدت تک بڑھا دی گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا فیصلہ، مذاکرات کے لیے کوئی ڈیڈ لائن نہیں۔ وائٹ ہاؤس کا دعویٰ، ایران کمزور پوزیشن میں۔ جب تک امریکہ کی جانب سے محاصرہ جاری رہے گا، ہرمز کو کھولا نہیں جائے گا۔ ایران کا سخت موقف، امریکہ بھی ایرانی بندرگاہوں کا محاصرہ جاری رکھنے کے فیصلے پر اٹل۔ آبنائے ہرمز میں ایران نے 3 کشتیوں پر کی فائرنگ۔ امریکہ کی جانب سے ہرمز کا محاصرہ بھی جاری، 2 بحری جہاز قبضے میں لینے ایران کا دعویٰ، ایک اسرائیلی ملکیت کا جہاز بھی شامل۔ بدعہدی اور دھمکیاں، مذاکرات میں رکاوٹ۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا امریکہ پر وار، منافقت کا لگایا الزام، ساتھ ہی کہا ہم جھکیں گے نہیں، ہمیشہ مذاکرات کو بھی تیار مگر دباؤ قبول نہیں۔ دھمکیوں کے سائے میں امریکہ سے مذاکرات قبول نہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ اسپیکر غالبیف کا 2 ٹوک موقف۔ الزام لگایا ٹرمپ مذاکرات کو ہتھیار ڈالنے کی میز بنانا چاہتے ہیں۔ لبنان میں جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی فضائی حملہ، خاتون صحافی شہید، گھر پر کی گئی بمباری، رپورٹنگ کے دوران عمل قلیل جاں بحق، حملہ جنگی جرم قرار۔ پاکستان پر ڈبل گیم کھیلنے کا ایرانی میڈیا کا الزام، فیلڈ مارشل عاصم منیر پر تنقید، امریکہ کی طرف جھکاؤ کا الزام، مذاکراتی عمل پر شکوک، پیشرفت کی دعووں پر بحث۔ 3 امریکی صدور نے ایران جنگ سے کیا انکار، ٹرمپ کی ہاں نے بدل دیے حالات۔ سابق امریکی فارن منسٹر جان کیری کا بیان، نتن یاہو کی جنگی تجویز پہلے مسترد پھر منظور۔ امریکہ جنگ جاری رکھنے کی پوزیشن میں نہیں، ہندوستان میں ایرانی سپریم لیڈر کے نمائندہ ڈاکٹر عبدالمجید حکیم الہی کا دعویٰ، کہا ایران کے سامنے جھکا امریکہ، ہم نہیں جھکے۔ امریکہ اب خوابوں کی تکمیل والا ملک نہیں رہا، 40% ہندوستانی تارکین وطن کا امریکہ چھوڑنے پر غور، سروے میں ہوا انکشاف، کہا سیاسی ماحول تارکین وطن کے خیالات میں تبدیلی کی اصل وجہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے سخت الفاظ، بھارت اور چین کو کہا ہیل ہولز، امیگریشن پالیسی پر کی تنقید، دعویٰ کیا بھارتی و چینی امیگریشنز گینگسٹرز وتھ لیپ ٹاپس، کانگریس کا سخت رد عمل، PM مودی کو بنایا نشانہ، ٹرمپ کا بیان بھارت کی توہین قرار۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کرنے کا فی الحال کوئی منصوبہ نہیں، وزارت تیل کی وضاحت۔ اپوزیشن کی جانب سے قیمتوں میں اضافے کے شبہات پر تنقید، کہا عوام میں خوف پیدا کیا جا رہا۔ مودی کو ٹیررسٹ کہنے پر الیکشن کمیشن کا سخت نوٹس، کانگریس صدر کھرگے سے طلب کیا جواب، BJP نے کہا کھرگے کے متنازع بیان کی کانگریس کو چکانی پڑے گی قیمت۔ تمل ناڈو میں اسمبلی الیکشن کے لیے ڈالے گئے ووٹ، بنگال میں بھی پہلے فیز کی ووٹنگ، دونوں ہی ریاستوں میں ووٹروں میں دیکھا گیا جوش و خروش۔ بنگال الیکشن میں ہمایوں کبیر کو عوام کی مخالفت کا سامنا، پولنگ بوتھز پر عوام نے واپس جاؤ کے لگائے نعرے، مرشد آباد میں ہمایوں کبیر کے کارکنوں اور TMC کارکنوں میں جھڑپ۔ دہلی میں IRS عہدیدار کی دختر کی عصمت ریزی، مار پیٹ اور قتل کا سنگین واقعہ، سابقہ گھریلو ملازم نے کیا جرم کا ارتکاب، راجستھان میں بھی دوست کی بیوی کی عصمت ریزی کا شبہ۔ پھولوں کے ہار اور محبت بھرے لمحات، UP کے غازی آباد میں ہندو پڑوسیوں نے مسلم جوڑے کو حج کے لیے کیا رخصت، ہندو مسلم یکجہتی کی مثال، سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ویڈیو۔ تلنگانہ میں پیٹرول، ڈیزل اور LPG کی سپلائی مستحکم، کوئی قلت نہیں، آئل کمپنیوں کا بیان، ریاست میں ایندھن کی مانگ پوری طرح جاری، سپلائی میں 7% اضافہ۔ ریونت ریڈی کے خلاف نوٹ برائے ووٹ کا مقدمہ، سپریم کورٹ میں سماعت کر دی گئی ملتوی، BRS رکن اسمبلی جگدیش ریڈی کی درخواست پر 20 مئی کو ہوگی آئندہ سماعت۔
تلنگانہ میں RTC ملازمین کا سخت موقف، ہڑتال کا سلسلہ جاری، دوسرے دن بھی خدمات متاثر، عوام کو ہی مشکلات کا سامنا، مختلف مقامات پر کئی RTC ملازمین کو لیا گیا حراست میں۔ تلنگانہ سے 10,000 عازمین حج جائیں گے سعودی عرب، 4 مئی سے حج پروازوں کا آغاز، منسٹر اظہر الدین کی صدارت میں اہم اجلاس، حج 2026 انتظامات کو دی گئی حتمی شکل۔ تلنگانہ کی عوام ہو جائے محتاط، شہر حیدرآباد سمیت ریاست بھر میں آئندہ 2 دن تک ہو سکتی ہے مزید شدت کی گرمی، عوام کو دیا گیا احتیاط برتنے کا مشورہ، شام کے وقت بارش کے بھی امکانات۔ چالان سے بچنے 2 گاڑیوں پر ایک ہی نمبر پلیٹ، حیدرآباد میں جعلی نمبر پلیٹ استعمال کرنے پر 2 افراد کے خلاف کیس درج، کاچی گوڑا میں چیکنگ کے دوران جعل سازی بے نقاب۔ سونے کی قیمت میں کمی ریکارڈ، 22 کیرٹ سونے کی قیمت گنیشان کمپنی جویلرز کی پیشکش، 22 کیرٹ 1,40,000 روپے فی تولہ، شہر میں 24 کیرٹ 1,53,400 روپے فی تولہ، جبکہ پیور چاندی 2,70,000 روپے فی کلو۔ آج کے لیے BBN اسپیڈ نیوز سے اتنا ہی۔ ہمارے چینلز کو سبسکرائب، فالو، ویڈیوز کو لائک اور اپنے نیٹ ورک میں شیئر کرتے ہوئے ہمارا ساتھ دے۔ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔